مولانا سید شاہ ارشاد بخاری صاحب ڈھاکہ بنگلہ دیش سے تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله خالق الأكوان ومعلم الإنسان وخالق الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان، أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، بيده الأمر كله ولله غيب السماوات وما في الأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومنجانا ومأوانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وصفه من خلقه وخليله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله، نعتقد فيك أنت حي في قبرك يا رسول الله، نتوسل بك إلى الله، نتوسل بك إلى الله يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم۔ قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ کولکاتہ میں یہ ادارہ جو ہے ماشاءاللہ دارالعلوم
قادریہ حبیبیہ کے اس جلسے دستار فضیلت آج کے مہمان خصوصی ہمارے شیخ عمر الفاقحانی کے والد ہمارے دوست ہیں. شیخ عمر فاقحانی ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے ادارے میں پڑھے بھی ہیں اور پڑھائے بھی ہیں بنگلہ دیش میں. تو حضرت کو جب میں دیکھا تو میرے استاد کریم جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے شرف تلمذی حاصل کیا اور جنہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا، حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان الہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا میں بنگلہ دیش میں خلیفہ ہوں، اور حضرت بنگلہ دیش حضرت ایک بار تشریف لے گئے 98 میں انٹرنیشنل کانفرنس. میں نے انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں تقریباً 24 ممالک سے علماء تشریف لائے تھے. حضرت پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ تشریف لے گئے. باہر کیف اگر سچ پوچھئے تو اعلیٰ حضرت نہ ہوتے نا تو نہ جانے ہم کون سی جماعت میں جاتے. اگر میرے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارا تعلق شاید کہ یہ عشقی تعلق آقا کریم علیہ السلام سے نہ ہوتا. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرما دیا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکان و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ارے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بڑھا تمہارے لیے. اور آگے رہو. آپ آگے ڈھوک ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. شیخ عبد القادر فاقحانی is young scholar of Ahl Sunnah wal Jama'ah, and mashallah Sheikh Abdul Qadir his father Sheikh Abdul Qadir Faqihani is my friend. So mashallah. ہاں بول پہ رہے لگا ہٹا. الحمدللہ. قادر بھائی کہنا میں نے بھائی تم اگر تم تقریر کرو گے تو پھر ہم نہ کر دیں.
ماشاء اللہ اور ادھر کو بیٹھ فاقیانی وہ میری گود میں بیٹھے ہیں شیخ فاقیانی ماشاءاللہ عمر فاقیانی آپ بنگلہ دیش بھارت میں یہ بھائی سن لو یار اور ادھر آگے چل پروگرام ہے حضور کی مجلس سے یہ کوئی راجنیتی پروگرام ہے خاموش خاموش تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے سنا ہے کہ بریلوی بڑے سخت ہوتے ہیں ایک زمانے میں حشمتی بھی بڑے سخت ہوتے تھے ابھی نہیں ہوتے یہ نہیں بول رہا لیکن اگر عربی بریلوی یا عربی حشمتی دیکھنا ہے تو یہ ہے اگر میں بتا دوں چونکہ ان کی نسل سے مجھے واقعیت ہے الحمدللہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک دعوت میں پہنچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تريد ان تاكل لحم آپ کیا گوشت کھانا چاہتے ہیں سنو 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 هل تريد ان تاكل لحم مائک کو بھی حال آ گیا میں نے کہا کہ نام لا باس ان کا جواب سنیے انہوں نے کہا کہ گوشت کھائیں گے کسی ہوٹل یا دعوت کی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے چلو یہ کلکتے میں پہلا سفر تھا اللہ کرے کہ آخری نہ ہو کہنے میں کہ حل ترید ان تاکل لحمن کیا آپ گوشت کھائیں گے میں نے کہا لا باس انہوں نے کہا انا لا اريد میں نہیں کھاؤں گا میں نے پوچھا لماذا کیوں کہنے لگے لا ادری من ذبح سنی او وہابی کہنے لگے لا ادری لا اعلم من ذبح هذه البقرة هذه الشاة من ذبح سني او وهابي اذا ذبح الوهابي هذا حرام لا يوجد ارے تم جو کہتے ہو کہ عرب میں سنی نہیں ہے عرب میں سنی دیکھنا ہے تو انہیں دیکھنا عرب میں وہ سنی ہے ہم حشمتی کہتے ہیں یہاں تو آپ کے یہاں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں تو رنگ بدلتا رہتے ہیں ادھر نہیں جا رہا ہوں کہنے لگے ایک شیخ ہے شیخ انہوں نے شیخ ہے میں نے قسم مانا کہا کہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں میں نیچے میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو ایک شیخ ہے وہ عمرے پر گئے تو عبد الرحمن السدیس وہ تقریر کر رہا تھا ایوہ الحجاج لا تفسدوا حجکم اے حاجیو ایوہ المعتمرون اے عمرہ کرنے والو تم اپنے عمرے کو اپنے حج کو لا تفسدوا بزیارت قبر النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضور کے روضے کی زیارت کے لیے مدینہ کا سفر کر قصد کر کے اپنے حج کو برباد نہ کرو شیخ تھے یہ نہیں اور ایک شیخ تھے کھڑے ہو گئے اور کالر کو پکڑا ایوہ الوہابی اجلس اے وہابی بیٹھ انا اناقش معاکا میں تیرے ساتھ مناظرہ کروں گا پولیس آ گئی اب عرب کو ہم
ہم لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال والے، ان کو تو پتہ نہیں وہاں کی پولیس کیا سمجھتی ہے اللہ جانے، لیکن عرب سے لوگ، عرب کے لوگوں سے وہاں کی پولیس ڈرتی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ پھر ایک لفظ کہا حجک وعمرتک ستکون مقبولا عند اللہ بزیارت النبی. ارے تیرا حج اور تیرا عمرہ میرے محبوب کی زیارت پر دار و مدار ہے. اور میرے آرات نے کیا کہا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ کو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرمانے لگے ہمارے آلہ حضرت فرمانے لگے. سنو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں سے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کے عشق کو دیکھیے، فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضر اس پاک کے در کی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. مغفرت چاہتے ہو؟ تم گناہوں سے نجات چاہتے ہو؟ ارے تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ محبوب دو عالم کی شفاعت چاہتے ہو؟ جاؤ نا. کہاں جاؤ؟ اچھا سنیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، پھر رب کیا فرما رہا ہے؟ جاؤ کا محبوب. یہاں پہ ہم لوگ عربی جاننے والے ہیں. عربی سے ہم لوگوں نے مطلب عربی کو لے کے ہم لوگوں نے تحقیق کی. عربی کی زبان اپنی مادری زبان سے بھی زیادہ ہم لوگ کے لیے ایزی جو ہے وہ عربی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ کا اے محبوب وہ گناہ کرے، حدود کروس کرے، اس کے بعد جاؤ کا آپ کے پاس آئے. اب آپ دیکھیے لفظ دیکھیے، آپ کے پاس آئے. محبوب اگر آپ مکے میں ہیں تو یہ مکے میں جائیں. حبیب اگر آپ طائف میں ہیں تو یہ طائف میں جائیں. حبیب اگر آپ مدینے میں ہیں تو مدینے میں جائیں. ارے عقل کے اندھو کہتے ہو مدینے میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں تمہیں ضرورت نہیں کیونکہ تمہیں تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تم کیوں جائیں گے؟ ہم سنی مدینے میں جائیں گے. ہم سنی مدینے میں جائیں گے. مدینے میں جانے کی خوش نصیبی اللہ کے عظیم سب کو نہیں دیتے. اچھا میں ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں. جنہوں نے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آقا کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کلمہ پڑھا، کلمے پر قائم رہے اور کلمے پر موت آئی، ایمان پر موت آئی. یہ کون ہوئے؟ یہ حضرت ابو بکر، یہ حضرت سیدنا امام اعظم سے افضل ہوئے. یہ کون ہوئے؟ یہ غوث اعظم سے افضل ہوئے. صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شان میں فرماتا ہے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. ارے یہ وہ ہیں صرف قرآن میں ان کی مثالیں نہیں دی گئی، ان کی تعریف نہیں کی گئی. ارے ان کی مثال تو قرآن میں ہے ہی. مثلهم فی التوراۃ، تورات میں بھی ان کی مثالیں دی گئی. ومثلهم فی الانجیل، انجیل میں بھی ان کی مثالیں دی گئی. ان کے تشدد کو میں نے دیکھا، میں نے سوچا بڑے شدید ہیں. قرآن کریم میں نے کھولا، یہ قرآن تو فرما ان پر تشدد کرنا جو ندائے یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں، جو زیارت نبی کو شرک کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو عرش عظیم پر بیٹھا مانتے ہیں. یقین جانے جو اللہ کو عرش عظیم پر بیٹھا مانے
وہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ما کان اللہ علم یکن شیء غیرہ، میرا رب تو تب بھی تھا جب رب کے علاوہ کچھ نہیں تھا. نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح نہ قلم، نہ زمین نہ آسمان. تو اس وقت میرا رب جب ان کے بغیر تھا، اس کی تخلیق کے بعد بھی میرا رب ان کے بغیر ہے. مانے اس وقت ان کا محتاج نہیں تھا. اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تھوڑا کرسی دیجیے، مجھے کرسی دیجیے. اب میں حضرت معذرت، یہ مثال کے لیے یہ کرسی جو ہے یہ ایک مکان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کرسی جو ہے یہ ایک مکان ہے. الذی یجلس علیہ، جو اس پر بیٹھے گا اس کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے، جس میں اعلیٰ، جس میں اسفل. بات سمجھیے. اچھا پھر کرسی جو ہے، اگر آپ کہیں کہ بخاری حضور آپ اس بوتل پہ بیٹھ جائیے تو بیٹھوں گا. کیوں؟ میری کمر جو ہے اس سے بوتل شارٹ ہے. مجھے بیٹھنے کے لیے وہ جگہ چاہیے جو میرے کمر سے بڑی ہو. ٹھیک ہے؟ اندھو، تم جو کہتے ہو کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، پہلے تو جب کئی کفریات ہیں اس میں. نمبر 1، اللہ کے لیے تم نے تغیری مانی، تغیر و تبدیل. اور تغیر و تبدیل یہ علامت مخلوق ہے، علامت خالق نہیں. اللہ تغیر سے پاک، اللہ تبدیلی سے پاک. اللہ ہی از چینجر، اللہ چینجنگ کرنے والا ہے، تغیر و تبدیل کرنے والا ہے. اس کی ذات میں تغیر تبدیل نہیں ہوتی. بات سمجھے؟ تب رسول کریم فرما رہے ہیں کان اللہ علم یکن شیء غیرہ، میرا رب اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا. نہ عرش نہ کرسی. اب آپ عرش اب کرسی جب ہٹا دیں گے سوال ہوگا، ابھی غیر مقلد، اب بتاؤ تمہارا خود ساختہ خدا، اللہ نہیں بول رہا، تمہارا خود ساختہ خدا وہ خود ساختہ اللہ نہیں بن سکتے. اللہ کو تو کوئی، اللہ کو کی تو کوئی تخلیق ہی نہیں کر سکتا. اس خدا جو جس نے بنایا، کسی نے ادھر بنایا ادھر بنایا، آپ کو معلوم ہے. میں ادھر بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. تمہارا خود ساختہ خدا تخلیق عرش سے پہلے کہاں تھا بتا دو. اہل الحدیث بتاؤ، اہل الحدث، نحن نقول اہل الحدث، یہ ناپاکی والے ہیں، ہم تو آل رحمان والے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کو آل رحمان کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ رحمان والے ہیں اور وہ حدث والے ہیں. بتاؤ تخلیق عرش سے پہلے میرا رب کہاں تھا؟ وہ جواب نہیں دے پائیں گے. اب آئیے، یہ غور سے سنو، عقیدے کی بات ہے. رات بھر تقریب قصہ کہانی سننے سے کہیں بہتر 5 منٹ آپ عقیدے پر بات کریں. اور سنیوں کو بدنام کیا جاتا ہے. السنیون لا يتكلمون فی العقیدۃ فی تنزیہ اللہ فی توحید اللہ. ارے ہماری ساری کتابیں امام اعظم نے پوری زندگی اللہ کی توحید پر قرآن کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک اعلی حضرت حضور خلیفہ قائد الشریعہ. مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں. ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیمار تھا اور میں علاج کے لیے ہندوستان آیا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی توحید بیان کرنے میں بیماری ختم ہو گئی. واللہ سر میں درد تھا، کان علم فی رأسی شدید، قلت لا استطيع
میں نے کہا کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا. بولے انہوں نے یہ علامہ آفاق احمد مجددی ہمارے استاد کریم رحمہ اللہ ان کے داماد ہیں, بڑے بزرگ آدمی تھے. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسا استاد ملا. حضور قادری شریف ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسا استاد ملا. اللہ اکبر. حضور مفتی شریف الحق الجدی ہمیں فخر ہے کہ ایسا استاد ملا. حضور محدث کبیر ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسا استاد ملا. ابھی 10 سے 15 منٹ بعد لائیو چالو کرتا ہوں, 10 منٹ کے لیے ویٹ کر رہا ہوں. علوم اعلیٰ حضرت کو اکٹھا کر کے جنہیں پلایا گیا ہے یہ وہ علیہ السلام. ٹھیک ہے بریلویوں, تمہارا عقیدہ عرب والوں کا عقیدہ ہے. عرب کے جو سنی ہیں سیم وہی عقیدہ تمہارا عقیدہ ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اب سوال ہوتا ہے یہ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں, ایم ڈی ثابت دین سے. تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجیے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں بیٹھ پاؤں گا کہ وہ میری کمر سے شارٹ